الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا، اور تم بات کہو گے، لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے لیے اچھی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْکُمْ، مگر تم میں سے کچھ تھوڑے ہی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کے عہد کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ کن چیزوں کا عہد تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ پہلی چیز، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، صرف اللہ کی عبادت کرو گے۔ عبادت چار قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہے بدنی عبادت، جیسے طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ وغیرہ۔ اسی طرح مالی عبادت ہے، جیسے صدقہ خیرات ہے یا نذر و نیاز وغیرہ۔ اسی طرح تیسری لسانی عبادت، یعنی جو زبان سے ادا کی جاتی ہے، جیسے اللہ یعنی کہ نام ذکر کرنا، کسی کا ذکر کرنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنے کا ہی مقصود رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہی نام لیا جائے لسانی طور پہ بھی۔ اسی طرح چوتھی صورت ہے قلبی عبادت، یعنی دل سے، جیسے کسی پہ بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا۔ یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں سے جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسری چیز، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے علاوہ متعدد دوسری آیات میں عبادت الہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا، پھر اس کے بعد کون سا ہے؟ تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، نیک سلوک کرنا۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد؟ پھر فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ روایت صحیح بخاری میں 527 نمبر پہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا، پھر اس کی پرورش کی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ نمبر 24 میں ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے، میرے رب ان دونوں پہ رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ تیسری چیز، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یتیم کہتے کسے ہیں؟ یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ سیدنا حنظلہ بن حذیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یتم بعد احتلام ولا یتم علی جاریۃ اذا ہی حاضت، المعجم الکبیر طبرانی، حدیث نمبر 3502 ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ کہا احتلام کے بعد کوئی بچہ یتیم نہیں رہتا، اور اسی طرح جو لڑکی ہے وہ بالغہ ہونے کے بعد یتیم نہیں رہتی۔ تو یہ یتیم ہونے کا تعلق بلوغت کے ساتھ ہے، جیسے ہی بالغ ہو جائیں وہ یتیم کے حساب سے نکل جائیں گے۔ اسی طرح مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کی ہے، مسکینوں کے حوالے سے، ان کو کھانا کھلانا۔ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو، کماتا ہو لیکن اس کی گزر بسر جو ہے اچھے طریقے سے نہ ہوتی ہو، تو اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے اور اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح وقولوا للناس حسنا،
لوگوں سے اچھی بات کریں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، بردباری سے پیش آئے، لوگوں کو درگزر کرے، اور اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سے اچھی بات کرے، اور ہر وہ اچھی عادت جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو، یعنی خوشی کے ساتھ خوش ہو کے خندہ پیشانی سے ملو گے تو یہ بھی تمہارے لیے اللہ رب العالمین نیکی بنا دے گا۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الکلمۃ الطیبہ صدقہ، یہ جو اچھی بات ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی بنا دیتے ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل کو قول حسن کا حکم تھا، ہماری امت کو اس سے بڑھ کر یعنی احسن سب سے اچھی بات کا حکم ہے، جیسا کہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 53 میں ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ تو اسی طرح عبادت کے حوالے سے نماز کا حکم تھا، زکوٰۃ کا حکم تھا، تو اس سے مراد وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم نے جب عہد لے لیا اس کے بعد تم نے اعراض کیا، تم نے منہ موڑ لیا، سوائے تم میں سے تھوڑوں کے۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، باقی سب نے اس عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حد درجے کا انصاف ہے کہ ان کی عہد شکنی کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی سب کو مجرم قرار نہیں دیا، بلکہ عہد پر قائم رہنے والوں کو خواہ وہ تھوڑے تھے عہد توڑنے والوں سے الگ ذکر فرمایا۔ تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عہد شکنی کی ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔